مجھے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ جیسے جانتے ہیں سب کہ ہمارے جو معاشرے میں جو فتنہ ہے، خاص طور پہ اب ہم تو اس ایج سے نکل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تھوڑا بہت دین کی بھی سمجھ آ گئی ہے، مگر ہمارے جو بچے ہیں شاید جس وقت ہم نے ان کو اسکولوں میں ڈالا یا جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے ایوری تھنگ، تو آپ آج کل کی یوتھ کے لیے کیا ایڈوائس دے سکتے ہیں ہم پیرنٹس کو کہ ہم ان کو دیکھیں ہماری جنت کیا جنت ہوگی جہاں ہمارے بچے نہ ہوں؟ بہت مشکل ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے میڈیا از پلئنگ سچ این امپورٹنٹ اینڈ سچ اے ڈیفیکلٹ رول کہ ہم پیرنٹس کے لیے اس چیز کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اینڈ پیئر پریشر بھی ہے اینڈ آل آف دیٹ. اور میں ایک واٹس ایپ پہ میسج مجھے ملا کہ واٹ ول ہیپن ٹو مائی چلڈرن وین آئی ڈائی، بٹ سوچنے والی بات یہ ہے کہ واٹ ول ہیپن ٹو مائی چلڈرن وین دے ڈائی. سو اگر آپ کوئی ایڈوائس دے سکتی ہیں اس سلسلے میں تو بہت موضوع رہے گی. انہوں نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے یہ، اور بہت ہی اچھی طرح انہوں نے اپنا سوال پیش کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی دیندار گھرانہ ہے، ریلیجس فیملی ہے یا ریلیجس نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر جگہ ہے، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں. آئندہ جنریشنز بہت بڑے فتنے میں ہیں، فتنہ ہر ہاتھ میں ہے، ہر ہتھیلی پر ہے، اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، فیسلٹیز بڑھتی ہی چلی جا رہی، اور پوری دنیا ان کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے. یعنی آپ کس کس چیز سے ان کو بچا سکتے ہیں، کس کس چیز سے چھپا سکتے ہیں، کس کس چیز سے روک سکتے ہیں. صرف ایک ہی حل ہے اور وہ روک اندر ہو، اور وہی تقویٰ والی بات ہے کہ جب تک ان کے اندر خود اللہ کا ڈر نہیں آتا، آخرت کی فکر نہیں آتی، اس وقت تک کوئی باہر کی چیز اب ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی کہ جس سے آپ کسی بھی طریقے سے ان کو بچائیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فتنے محدود جگہوں پر ہوتے تھے، اچھی فیملیز جو ہوتی تھی اپنے بچوں کو وہاں تک جانے نہیں دیتے تھے، ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے. لیکن اب وہ ایک ایک گھر کے اندر آ چکا ہے، اب آپ کہاں سے بچا سکتے؟ آپ سو رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے اپنی رضائی کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کہ کانوں کے اندر کچھ لگا ہوا ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے جو پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے وہ دو چیزیں میں نے سب سے زیادہ جو دعائیں مانگی ہیں، رو رو کے مانگی ہیں، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے مانگی ہیں، وہ اسی کے لیے مانگی ہے کہ اللہ میرے بچوں کو ایمان دے. یہ صرف پچھلے 5 سال میں جتنی چینجز آئی ہیں وہ اس سے پہلے شاید کئی 100 سال میں نہیں آئی تھی. دوسرا کیا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خود ہی مانگا. دوسرا یہ کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد عمرہ، اللہ کے گھر چلو، کیونکہ اللہ کے گھر کا جو جلال ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کہیں سب سے زیادہ محسوس ہو سکتا ہے تو وہ جگہ ہے. یعنی ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں وہ فیلنگ نہیں آتی جو وہاں جا کر آتی. تو الحمدللہ اللہ کے گھر کی زیارت نے دل کے اندر تھوڑی سی جگہ بنائی اللہ کو پہچاننے کی، کیونکہ جب تک اللہ کو بچے پہچانتے نہیں، اس کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے، اور اللہ کا حیا اور اللہ کا خوف دل میں نہیں آ سکتا، وہ تقویٰ نہیں آتا دل میں. تو اس سے یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ ماشاءاللہ سب کو جا کر یقین ضرور آتا کہ کوئی ہے ایک جس نے یہ سب کچھ بنایا.